الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المکین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم حضرات، آئیے کچھ عرض و معروض سے قبل آقا نامدار مدینے کے تاجدار جناب روح فدا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام کی ڈالی نشاور کریں اور پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا کریمنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم حضرات، عید الاضحیٰ کی سعادتوں سے ہم تمامی حضرات سرفراز ہوئے اور صاحب استطاعت اپنی جانوروں کی قربانیاں رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ احسان اور اس کے شکر گزار ہیں کہ رب تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے ہر ایک موقع پر کسی ایسے تیوہار کا آغاز فرمایا جس سے اس کے بندے اور مومن کامل رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے بعد بے حد اور زیادہ تر مسرت اور شادمانی محسوس کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کی وہ ذات بابرکات اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے اتنی محبت کہ خلیل اللہ کا درجہ عطا فرمایا۔ محترم سامعین، حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کی زندگی جس کی حکومت میں گزر رہی تھی وہ ایک ایسا بدبخت شخص تھا جس کا نام نمرود تھا، اور ایسے زمانے میں حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اپنا بچپنا اپنی جوانی گزاری کہ جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لیوا کوئی شخص موجود نہ تھا۔ نمرود کے حوالے سے میں آپ کو بتا دوں کہ ایک مرتبہ وہ فرشتہ جو لوگوں کی روحیں نکالنے پر مقرر ہے، اس فرشتے سے رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یعنی ملک الموت سے، کہ کیا تم لوگوں کی روحیں نکالتے ہو، کبھی کسی کی روح نکالنے میں تمہیں
تکلیف بھی ہوتی ہے۔ تو ملک الموت نے عرض کیا اے اللہ رب العزت، مجھے تو ہر انسان کی روح نکالنے میں تکلیف ہوتی ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ کسی ایسے شخص کی روح تم نے نکالی جس کا درد آج تک تمہارے دل میں موجود ہے۔ فرشتے نے عرض کیا مولا تعالیٰ، ایک شخص کی روح میں نکالا ہوں اور اس کا غم اور اس کی تکلیف آج تک میں محسوس کر رہا ہوں۔ ویسے تو ہر انسان کی روح نکالنے میں مجھے وہ تکلیف ہوتی ہے، لیکن تیرے حکم کے آگے کوئی پر نہیں مار سکتا۔ رب تبارک و تعالیٰ جو ہر چیز کا جاننے والا ہے، ہر چیز کا مالک و مختار ہے، ہر چیز کا ہر وقت مشاہدہ کرتا ہے، وہ رب فرشتے سے پوچھ رہا ہے، ملک الموت سے پوچھ رہا ہے کہ کس کی روح نکالنے میں تمہیں سب سے زیادہ تکلیف ہوئی ہے اور جس کا درد تم آج تک محسوس کر رہے ہو اور تمہیں اس کی تکلیف آج بھی ہے۔ ملک الموت نے عرض کیا مولا تعالیٰ، ایک کشتی سمندر میں تیر رہی تھی، ہزاروں مسافر اس کشتی میں سوار تھے، تمام لوگ اپنے منزل کی طرف رواں دواں تھے، لیکن مولا تعالیٰ طوفان آیا، کشتی درہم برہم ہو گئی اور اس میں جتنے لوگ سوار تھے سارے لوگ دریا میں غرق ہو گئے اور سارے لوگ ہلاک ہو گئے، لیکن ایک عورت جو حاملہ تھی اور اس وقت اپنے بچے کو جنم بھی دے چکی تھی، وہ اپنے شیر خوار بچے کو لے کر کے ایک تختے پر کسی طرح سوار ہو گئی اور وہ تختہ مہینوں کے بعد جا کر کے ساحل سے لگا اور اس تختے پر جو عورت موجود تھی اس کا ایک بچہ تھا، شیر خوار بچہ تھا، دودھ پی رہا تھا، اور جیسے ہی وہ تختہ دریا کے ساحل پر لگا، عورت اس تختے سے اتر کر کے حالانکہ سمندر سے، جان لیوا سمندر سے نجات پا کر کے ساحل پر جیسے اترتی ہے، مولا تعالیٰ تیرا حکم آ جاتا ہے اے ملک الموت جاؤ اس عورت کی روح نکال لو۔ مولا تعالیٰ، میں نے سوچا روح کیسے نکالوں، لیکن ایک طرف رب تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، اس عورت کے ساتھ ایک شیر خوار بچہ ہے، کشتی میں سوار تمام افراد ہلاک ہو گئے، کسی طرح سے یہ عورت بچا کر کے ایک تختے کے ذریعے سے مہینوں کے بعد ساحل سے آ کر کے لگی ہے۔ مولا تعالیٰ اسے مارنا ہی تھا تو سمندر ہی میں ڈوبو دیا ہوتا، ساحل تک آنے کا موقع کیوں دیا؟ رب تبارک و تعالیٰ نے حکم فرمایا ملک الموت اس عورت کی روح نکال لو۔ فرشتہ سا رب تبارک و تعالیٰ کی حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اس عورت کی روح نکال لیا، جس کے ساتھ ایک شیرخوار بچہ تھا، جو ایک ایسے جنگل کے کنارے اس کا تختہ جا کر کے لگا تھا جہاں پر صرف درندوں کا بسیرا تھا، جہاں پر صرف پھاڑنے اور چرنے والے شیر موجود تھے، جہاں پر چیتا کا گھرانہ تھا، ایسے جنگل پر، ایسے ساحل پر جا کر کے لگا اور رب تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ملک الموت اس عورت کی روح نکال لو۔ ملک الموت نے عرض کیا مولا تعالیٰ تیرا حکم تھا، میں نے اس کی روح نکال لیا۔ میں نے سوچا رب تبارک و تعالیٰ اب اس بچے کا کیا ہوگا، اس جنگل میں تو صرف درندے رہتے ہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ کو اپنی حکمت دکھانا مقصود تھا، دنیا میں اپنی مصلحت اور اپنی حکمت دکھانا تھا، اور رب تبارک و تعالیٰ نے اس بچے کو اپنی پرورش میں لے لیا۔
رب تبارک و تعالیٰ نے ایک شیرنی کو مقرر کیا اس کو دودھ پلانے کے لیے۔ شیرنی آتی تھی، اس بچے کو دودھ پلاتی تھی۔ رب تبارک و تعالیٰ نے اس کی پرورش کرنا شروع کیا، اور جب وہ شیرنی آتی تھی دودھ پلانے تو اس جنگل کے تمام جانوروں کی نظر اس شیرنی پر پڑتی تھی، چونکہ شیر جنگل کا بادشاہ ہوتا ہے، ہر جانور اسے خوف کھاتا ہے، اور جب دیگر چرند اور پرند کی نگاہیں اس شیرنی پر پڑتی تھی کہ ایک شیرنی اس بچے کو دودھ پلا کر کے جاتی ہے، تو پھر کسی درندے کے اندر یہ حکمت نہیں ہوتی تھی، یہ ہمت نہیں بیٹھتی تھی کہ اس بچے کو جا کر کے نقصان پہنچائے۔ اس طرح وہ شیرنی دودھ آتی اور پلاتی۔ ادھر رب تبارک و تعالیٰ نے ہوا کو حکم دیا، اے ہوا تو اتنی آہستہ اور اتنی نرم، اتنی نازک اور اتنی آرام دہ چل اس بچے کو نقصان نہ پہنچے۔ ادھر رب تبارک و تعالیٰ نے سورج کو حکم دیا، اے سورج اس کے چہرے پر ایسی شعاع بلند کر کہ اس کو جتنی ضرورت ہے بس اتنی ہی پہنچے، اس کو گرمی محسوس نہ ہو۔ رب تبارک و تعالیٰ نے پھولوں کو حکم دیا، پورا چمنستان ایک باغ بن گیا، پھولوں کا ایک باغ نمودار ہو گیا، اور اس پھولوں کے جھرمٹ میں رب تبارک و تعالیٰ نے اس بچے کی پرورش کی۔ رب تبارک و تعالیٰ نے پھلوں کو حکم دیا کہ اپنے رس کو نچوڑ کر کے اس بچے کی غذا بن جاؤ۔ اس طرح رب تبارک و تعالیٰ نے پرورش کی۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ملک الموت سے کہا کہ میں نے اس کی پرورش کی، 2 سال تک میں نے اس کی دیکھ ریکھ کی، کسی قسم کی اس کو کوئی بیماری نہیں ہوئی، کسی قسم کی اس کو کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔ بارش کو میں نے حکم دیا کہ اے بارش ہر جگہ تو برسنا، لیکن جہاں یہ بچہ موجود ہے اس جگہ ہرگز بارش مت برسنا کہ بچے کو تکلیف نہ پہنچے۔ جانوروں کو حکم دیا، اے جانوروں، اے درندوں، اس بچے کے قریب مت جانا، کہیں تم سے خوف نہ کھا جائے۔ فرشتے نے عرض کیا، مولا تعالیٰ تیری پرورش کتنی نرالی تھی، کتنا اعلیٰ تھی۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے ملک الموت، اے فرشتے، ابھی حیرانی کی بات نہیں ہوگی، ابھی حیرانی کی کوئی بات نہیں ہے، اس کے آگے بھی سنتے جاؤ۔ جب وہ بچہ چلنے کے قابل ہوا، ایک بادشاہ کا گزر ادھر سے ہوا جو شکار کے لیے نکلا ہوا تھا۔ جب اس بادشاہ کی نظر اس بچے پر پڑی کہ اتنا حسین و جمیل، بھلا ایسا بچہ جو رب تبارک و تعالیٰ کی پرورش میں گزرا ہو، جس کا نشو و نما ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے زیر نگرانی رہا ہو، سوچئے وہ بچہ کتنا خوبصورت رہا ہوگا، اس بچے کی خوبصورتی کا عالم کیا رہا ہوگا۔ بادشاہ کا گزر ہوا، اتنا خوبصورت بچہ جو 2 سال کا تھا، دیکھا فوراً اس کو اٹھایا اور لے کے چلا گیا اپنے محل کی طرف۔ فرشتے نے عرض کیا، مولا تعالیٰ اس میں حیرانی کی کیا بات ہے؟ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے ملک الموت، حیرانی کی بات یہ ہوئی کہ جب اس کو عقل و دماغ عطا کیا گیا، جب اس کے اندر شعور بیدار کیا گیا، تو مجھے خدا ماننے سے انکار کر دیا اور بتوں کی پرستش کرنے لگا، سورج کو اپنا معبود ماننے لگا۔ فرشتے نے کہا، مولا تبارک و تعالیٰ تو نے جس کی پرورش کی، جس کی اتنی دیکھ ریکھ کی، جس کو تم نے رب تبارک و تعالیٰ اتنے ناز اور لاڈ سے پالا، وہ تیرا نافرمان کیسے ہو سکتا ہے؟ رب تبارک و تعالیٰ نے کہا، ارشاد فرمایا، اے میرے فرشتے، جب اس کو عقل و دانش سے میں نے بھرپور اس کو دماغ دیا، جب میں نے اس کو شعور عطا کیا، تو فوراً وہ مجھے خدا ماننے سے انکار کر دیا، اور یہاں تک کہ
سورج اور غیر معبود کو اپنا معبود جانتے ہوئے جب میں نے اس کو تخت و تاج سے بھی نواز دیا تو اس نے مجھے معبود بنانے کے بجائے خود معبود بن بیٹھا۔ فرشتے نے عرض کیا مولا تعالیٰ بڑے تعجب کی بات ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میرے فرشتے، اور میں کبھی نہیں چاہتا تھا کہ وہ میرا نافرمان نکلے اور مجھے ایک معبود نہ مانے، بلکہ میں ہمیشہ اس کی دیکھ ریکھ میں رہتا، میں ہمیشہ اس کی دیکھ ریکھ کرتا تھا، یہاں تک کہ میرا دل اس پر اتنا نرم ہوا کہ میں نے اپنے خلیل اللہ کو اس کے ایمان لانے کے لیے بھیج دیا، پھر بھی ایمان نہ لایا۔ اے میرے فرشتے، میں نے ہمیشہ چاہا کہ میرا یہ بندہ جس کی میں نے پرورش کی ہے میرا فرما بردار ہو جائے، مجھ پر ایمان لے آئے، لیکن نہیں، میں نے جب اپنے خلیل اللہ کو اس کے ایمان لانے کے لیے بھیجا تو غرور میں آ گیا اور یہاں تک کہہ دیا کہ لاؤ اپنے خدا کا لشکر لاؤ، بلاؤ، دیکھیں مجھ سے کون مقابلہ کرتا ہے۔ جس کی پرورش رب تبارک و تعالیٰ نے کی وہ شخص آج خود معبود بن بیٹھا اور رب تبارک و تعالیٰ سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم تو وہاں سے اس شہر سے چلے گئے، لیکن جب اس نے چیلنج کیا تھا نمرود نے کہ لاؤ دیکھیں تمہارے رب کا لشکر کتنا بڑا ہے، میرے لشکر سے کیسے مقابلہ کر سکتا ہے، قربان جاؤ رب تبارک و تعالیٰ کے اس حکم پر کہ جب رب تبارک و تعالیٰ نے لاکھوں سینکڑوں اور کروڑوں مچھروں کو جب رب تبارک و تعالیٰ نے اس کے لشکر پر مسلط کیا تو بتایا جاتا ہے، تاریخ میں آتا ہے کہ مچھروں نے اس کے لشکریوں کو ایسا نوچ کر کے کھایا کہ ہڈی کا بھی پتہ نہ چلا، اور ایک ایسا مچھر جس کے جسم میں دم خم نہیں تھا، جس کا ایک پیر بھی ٹوٹ گیا تھا، وہ مچھر نمرود پر مسلط کر دیا گیا اور اس کی ناک کے ذریعے سے نمرود کے دماغ تک پہنچا۔ اور جب بتایا جاتا ہے، تاریخ میں آتا ہے کہ جب وہ مچھر اس کے دماغ میں حرکت کرتا تھا تو اس کو ایسی خارش ہوتی تھی، ایسی کھجلاہٹ ہوتی تھی کہ جب تک وہ لکڑی کا جو چپل ہوتا ہے جب تک اس چپل سے اس کے سر پر نہ مار دیا جائے اسے سکون نہیں ملتا تھا، اور اسی طرح مار کھاتے کھاتے 4 سال کا عرصہ گزر گیا اور اسی مار کھانے کی وجہ سے اس کی موت واقع ہو گئی۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر کتنا مہربان ہوتا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ ہمیشہ چاہتا ہے کہ میرا ہر بندہ، ہر مومن میرا فرما بردار رہے، مسلم ہو غیر مسلم ہو، ہر بندے کو رب تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے، غیر مسلم ہے تو چاہتا ہے کہ ایمان لے آئے، مسلم ہے تو چاہتا ہے میرا فرما بردار ہو جائے، میرا عبادت گزار ہو جائے۔ یعنی رب تبارک و تعالیٰ ہمیشہ ہر وقت اپنے بندوں پر مہربان رہتا ہے اور اپنے بندوں کی عبادت گزاری پر کوشش کرتا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ میرا بندہ ہر طریقے سے میری عبادت کرے، میرا فرما بردار ہو جائے، لیکن بندہ ہمیشہ رب تبارک و تعالیٰ سے لاکھوں کوسوں دور بھاگنا چاہتا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ ہم تمامی مسلمانوں کو نیک بنائے، ایک بنائے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، ہمیشہ نمازوں کی پابندی کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، سچ بولنے اور جھوٹ سے بچنے کی پرہیزی کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔